السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ابھی ہم پڑھیں گے احادیث نبویہ۔ یہ صرف احادیث ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ 3 نمبر کی یہ حدیث پیپر کے اندر آتی ہے۔ دیکھیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے سوال اگر کریں گے تو اس سے فل مارکس آ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث ہے یہ، بقیت رجز او عذاب ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا علیہا۔ ترجمہ، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ جب کسی زمین، ملک یا شہر میں طاعون ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ یعنی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بیماری تھی، طاعون کی بیماری، پرانے زمانے کے اندر یہ چلتی تھی۔ اس میں بخار ہو جاتا تھا اور شدید قسم کا بخار ہوتا تھا، ایسا شدید ہوتا تھا کہ اس سے انسان کی جان بھی چلی جاتی تھی، ایک دانے وغیرہ نکلا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر ابھی موجودہ کچھ ماضی قریب میں ہی کرونا کا ایک مرض آیا تھا، وائرس آیا تھا، اس کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح کا ہی ایک یہ وائرس ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں پر یہ ہو وہاں پر آپ نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پر رہتے ہو تو وہاں سے پھر نکلو بھی نہیں۔ تو اسی طرح وائرس جو بھی ہو اس کے لیے یہی حکم ہے۔ جیسے آج کل ہمارے اس دور میں ابھی تازہ یہ آئی انفیکشن آیا ہوا ہے، آنکھوں کی بیماری ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ ترجمہ دیکھیے، وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اور وہ تمہارے لیے قیل و قال یعنی فضول باتوں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرقوں میں نہ بٹو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث نازل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، نبیوں کو جو نازل کیا ہے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کی پیروی کرنا یہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے۔ آج کل مختلف فرقے بن گئے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو جناب کافر کہتا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہٹ کر اللہ کی جو رسی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری جو وصیت فرمائی ہے اپنی امت کو، فرمایا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ تو اگر بندہ مضبوطی سے پکڑے رکھے، قرآن مجید کے مطابق اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 3 دیکھیے کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ۔ ترجمہ، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی نے درخت لگا دیا اور وہ درخت سے ہزاروں سال لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے سائے کے اندر بیٹھتے رہے، پرندے اس سے پھل کھاتے رہے، تو کتنا فائدہ ہوگا۔ آج کل مہم تو چلائی جاتی ہے کہ پودے لگائیں۔ پودے لگانے میں پبلسٹی ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال کرنے میں پبلسٹی نہیں ہے، اور یہ کام بھی مشکل ہے۔ اصل کام ہے پودے لگا کر ان کی دیکھ بھال کرنا، اس طرح جس طرح بندہ بچے کی کرتا ہے، اس کو جوان کرنا، بڑا کرنا، جی اصل کام یہ ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے اتنی کثرت کے ساتھ حقوق بیان کیے ہیں
مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت کے اندر حصہ نہ مل جائے۔ اسی طرح مہمان اگر آ گئے ہیں تو تیوری نہ چڑھائے، اپنے پیشانی کے اوپر بل نہ آنے چڑھائے، تجھے پھر آ گئے ہو، ہیں جی، رشتہ دار آ گئے ہیں، چاچو کے گھر سے کوئی آ گیا ہے یا خالہ آ گئی ہے، اتنا تنگ دل ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ کوئی چند دن ان کے گھر میں مہمان نہیں آیا تو اتنے بے چین ہو گئے کہ یا اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان نہیں آیا۔ سخیوں کے گھر مہمان آتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ منہ سے اچھی بات نکال لو ورنہ خاموش رہو، یعنی منہ، وہ کہتے ہیں نا کہ منہ نہ چنگا ہوئے تو پھر گل چنگی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت منہ ہے اور اس کے منہ سے بات اچھی نہیں نکل رہی تو یہ انتہائی بد اخلاقی والی حرکت ہے۔ ایک کسی بڑے عالم نے کہا، اور میں نے سنا کوئی پرانے بزرگوں میں سے، انہوں نے کہا کہ انسان بدصورت بھی ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور اگر اس کے انسان خوبصورت ہو اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو وہ خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5 دیکھیے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ جی، مسلمان واقعتاً میں اگر اس قانون کو، اس فلسفے کو اپنا لیا جائے تو ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو جائے اور بد امنی سے ہر انسان بچ جائے۔ حدیث نمبر 6 دیکھیے، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة۔ اے اللہ، میں لوگوں کو دو کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں عورتوں کی، کیونکہ عورت بھی کمزور ہے اور یتیم بھی کمزور ہے کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے، تو دونوں کے حقوق کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ دعوت دی ہے اپنی امت کو کہ ان دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ حدیث نمبر 7 دیکھیے، ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ حدیث نمبر 6 دیکھیے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، یعنی کسی کے بارے میں ایسے ہی سوچتے رہنا، یہ تو ایسے ہے، وہ فلاں جگہ سے نکل رہا تھا، میں نے اس کو خود دیکھا تھا، اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو ایسی حرکتیں، ایسی باتیں کرنا کسی کے بارے میں انتہائی بری بات ہے، بہتان عظیم ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو کوڑے لگتے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اسم ہے، یہ گناہ ہے، اس سے منع فرمایا گیا سورۃ الحجرات کے اندر۔ حدیث نمبر 9 دیکھیے، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی۔ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، جلیں گے اس میں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر آج اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اتنا گندا معاشرہ ہو چکا ہے۔ تو حالانکہ ہم ہیں مسلمان لیکن نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے حلق کے نیچے سے جو باتیں ہیں بس حلق کے اوپر ہیں اور حلق کے نیچے دل کے اندر اترتی کوئی نہیں ہے۔ سارے نہیں ہیں، کلی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں۔ حدیث نمبر 10 دیکھیے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ اونچا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اس کو پڑھ کے بھلا دیتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ یا جو پڑھتے ہیں، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو اس کی وجہ سے بڑی عظمت عطا فرماتے ہیں، اور جو ان کو سال سال کھول کر نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ عزت اور مقام نہیں دیتا جو پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہیں، ان کی تشریح آپ کسی بھی گائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا ترجمہ تو بہت ہی آسان ہے یاد کرنا، اگر روزانہ ایک حدیث کا ترجمہ یاد کریں گے یا 2 دنوں کے اندر بھی ایک حدیث کا ترجمہ یاد کریں گے تو ٹوٹل 10 حدیثیں ہیں، 20 دنوں کے اندر آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ تو آپ بار بار اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔